غزہ کی صورتحال پر اگر بات کریں تو ایسے دل دکھانے والے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ وہاں پر ادویات نہیں ہیں، وہاں پر کھانے کو کچھ نہیں ہے، 10 لوگوں کو ایک روٹی اور ایک پانی کی بوتل دی جا رہی ہے، اور جو زخمی وہاں پر کیجوالٹیز ہو رہی ہیں۔ بخاری صاحب، ایسی سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ دل دکھ جاتا ہے کہ آپ زخم پر ایک تو محاورتاً کہتے تھے نا نمک چھڑک رہے ہیں، وہ اصل میں یہ کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی انجری کو آپ کو ڈس انفیکٹر تو مل ہی رہے ہیں وہاں پر، تو وہ نمک چھڑکنا انسانیت کی توہین ہو رہی ہے، انسانیت کی ذلت ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے۔ اینی وے اس کے اوپر ہم جتنی بات کریں گے اتنا دل دکھے گا۔ 2-3-4 باتیں جلدی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں۔ ایک تو یہ کہ اسرائیل نے الٹیمیٹلی فاسفورس بم جو ہیں وہ برسانے شروع کر دیے ہیں، جن کے اوپر عالمی طور پر پابندی ہے، دنیا میں کہیں ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری طرف جناب یورپی یونین جو ہے، یورپی پارلیمنٹ جو ہے، اس نے ایک قرارداد جو ہے 312 لوگوں نے ووٹ کیا، اس میں 131 جو ہے اس کے حق میں آئے اور 72 نے اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ تو یہ بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن ایک تھپڑ ہے اسرائیل کے منہ کے اوپر کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیسے سوچ رہی ہے۔ یہ بھی ہو گیا جناب۔ دوسری جو دوائیوں کی آپ نے بات کی تھی، وہ پھر حماس کے لوگ جو ہیں وہ بھی بڑے ڈٹ کے بیٹھے ہیں۔ ان کا ایک ڈبہ اگر آپ نے کیپٹیوز کو پہنچانا ہے تو 1000 ڈبے آپ ہمیں دیں گے تو دب جائے گا۔ تو وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ کٹھر ہوتے جا رہے ہیں۔ 140 قسم کی دوائیاں ہیں جو کہ یرغمالیوں کو پہنچانی ہیں۔ کریکٹ۔ دوسری طرف جناب وہ حوثی اتنے سے لوگ ہیں، چھوٹے سے نہ تھپائی ہوئی ہے اس نے امریکہ کو جناب، وہاں سے کوئی جہاز گزر نہیں رہا ہے جس کے اوپر وہ حملہ نہیں کر رہے ہیں۔ جیسا ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ 2 بڑی کمپنیوں نے ویسے وہاں شپنگ بند کر دی ہے۔ جاپان جب اس کا ایک جہاز اغوا ہو گیا تھا اس نے بھی بند کر دی ہے۔ یہ بڑی مہنگی پڑنے جا رہی ہے جنگ جو ہے نا جی یہ، اور میں حوثیوں کو سلام کرتا ہوں کہ وہ اس تمام تر لمیٹیشن کے باوجود دنیا کی اتنی بڑی قوت کو چیلنج کیے ہوئے ہیں اور ناکو چنے ان کو چبوا رہے ہیں۔ مجھے اس کے اوپر بڑی حوصلہ بھی ملتا ہے کہ اور اسلام کا کانسیپٹ بھی یہ ہے، اٹس ناٹ دا نمبر دیٹ میٹرز، اٹ از دا وہ جذبہ جہاد جو ہے دیٹ میٹرز۔ تو اس اعتبار سے میرے خیال سے یہ جو حوثی کر رہے ہیں یہ بھی بہت سبق آموز ہے۔ سے جو ہے وہ انٹروین کیا جا رہا ہے، امریکہ اور انگلینڈ دونوں کی جانب سے۔ یمن میں 4 مقامات پر حملے ہوئے ہیں آج بھی۔ دیکھیے اس کے باوجود حوثی باز نہیں آ رہے، وہ دے آر ریڈی ٹو ٹیک آل دیز اٹیکس، بٹ دے سے یہاں سے آپ فری فار آل سیل نہیں کر سکتے، کوئی اسلحہ کوئی سامان اسرائیل کو جانے نہیں دیں گے ہم۔ ہاں جی، اور they have fulfilled their words، وہ خالی گیدر بھبکیاں نہیں ہیں، انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے۔ سر ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ ہے امریکی سینٹرل کمانڈر کا، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ حوثی میزائل جو ہے بحیرہ احمر سے گزرنے والا کوئی بھی تجارتی جہاز وہ اس سے محفوظ نہیں ہے۔ دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ تعداد میں تھوڑی کم ہے، لیکن وہ غزہ کے حوالے سے اور فلسطین کی امداد کے حوالے سے، پیلسٹینین کاز کے حوالے سے ان کی کمٹمنٹ جو ہے اس کو ہم سلام کرتے ہیں۔ آپ جو مرضی الزام لگا لیں، کوئی کہہ رہا ہے جی ایران اس کے پیچھے، جو بھی ہے اس کے پیچھے، لیکن سامنے تو وہ خود ہی آ رہے ہیں۔ اس سمندر میں جہاں بحری بیڑے کھڑے ہیں، جہاں ایئر کرافٹ کیریئرز کھڑے ہیں، وہاں آپریٹ کرنا آپ کا خیال ہے کچھ چھوٹے جگرے کی بات ہے؟ بہت بڑا دل اور بہت بڑا اس کے لیے حوصلہ چاہیے جس کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پھر ہم یہاں آج اس پروگرام سے مطالبہ کرتے ہیں اسلامی امہ کو 2 چیزیں چاہیے۔ ایک یہ کہ وہ فلسطینیوں کی غزہ میں مالی، فوجی، اخلاقی اور میڈیکل اسسٹنس جتنی دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لڑ نہیں سکتے وہاں جا کے، اپنے وسائل تو شیئر کر سکتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جہاں انسانیت سسک رہی ہے، جہاں انسانیت کے خلاف جرائم کیے جا رہے ہیں۔ یہ میں اپیل جو ہے یہ میری تمام مسلم ممالک سے ہے، اپنی حکومت سے بھی ہے۔ سر سب سے پہلے فضائی حدود بند کر دیں، بس وہی بند کر دیں۔ میں نے عرض کیا کہ بہت چند ایسے اقدامات ہیں جن کے کرنے سے وہاں پوری یورپ اور پورا امریکہ جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ جائے گا۔ ہم نے ٹرائی کی تھی نا سلالہ روٹ بند کر کے، یاد نہیں آپ کو؟ چیخیں نکل گئی تھی نیٹو کی، 1 ہفتے میں چیخیں نکل گئی تھی۔ ہم نے کہا معافی مانگو، انہوں نے معافی مانگی ہم سے۔ تو یہ تو وہ کہتے ہیں جو ہچکچاتا رہ گیا وہ رہ گیا ادھر، جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا۔ جو فیصلہ کر لے اور اس پہ ڈٹ جائے وہی بہادر ہے، وہی فاتح ہے۔ لیکن سر فاتح تو تب ہونا، ہمارے مسلمان کنٹریز کر کیا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ۔ ہماری اینڈ سے کیا جا رہا ہے؟ آپ نے جیسے پروگرام کے شروع میں کہا تھا ایران نے بھی کیا وربلی بولا ہے، پاکستان نے کیا وربلی بولا ہے، سعودی عرب نے کہا ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں تمہیں، ہم تو صرف وربلی ہیں۔ دیکھیے یہ تسلیم کرنے والا معاملہ جو ہے نا، اس کے اوپر بھی اس وقت مطلب ہے ڈیوائیڈڈ اوپینینز آ رہی ہیں۔
کچھ کا خیال یہ ہے کہ جی پاکستان کے گریٹر انٹرسٹ میں ایسا کر لینا چاہیے، کچھ کا خیال ہے کہ جی بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے جب تک فلسطینین کاز جو ہے وہ سرو نہ ہو جائے۔ سعودی عرب کو کی لیڈرشپ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار پھر ڈیوورس میں یہ کہا ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حتمی طور پہ حل نہیں ہو جائے گا اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے بات کہ جو فلسطینی وہاں پر موجود ہیں ان سے پوچھا جائے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو جو یونائٹڈ نیشنز اور یہ جو مامے بنے ہوئے ہیں ان ہیومن رائٹس کے، بخاری صاحب، اور اینڈ ہم بھی پروگرام کا اسی سے کریں گے، ویک کا بھی یہ لاسٹ پروگرام ہے، کہ بہت ضروری ہے فلسطین کے مسئلے پہ ایک تو آواز اٹھائی جائے، عملی طور پر کچھ کیا جائے، کیونکہ وہاں کی مساجد میں جیسے اعلانات ہو رہے ہیں، آسمان کو دیکھ کر جیسی دعائیں مانگی جاتی ہیں اور جیسی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی جاتی ہیں، اس پہ خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے۔